ذی الحج کے اس پہلے عشرے سے 10 سے لے کر 12 تاریخ تک 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ایام ہیں۔ ان قربانی کے ایام سے پہلے اور قربانی کے ایام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب اور عظیم تحفہ مسلمانوں کو دیا گیا جس کا نام ہے تکبیرات تشریق۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ اپنے اپنے وقت کے مطابق، اپنے اپنے علاقے کے مطابق جو بھی دن آ جائے، جو بھی موقع آ جائے، جیسے مثال کے طور پر سن 2018 1439 ہجری کے موقع پر 9 ذی الحج منگل کے دن سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحج ہفتے کے دن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ 2018 کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد جب بھی کبھی آنے والا وقت اور اپنے آنے والے حالات و واقعات ہوں، اس کے مطابق اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 9ویں کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ایک تکبیر ادا کرنی ہے جو ہر مرد و عورت پر ایک مرتبہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق دراصل عشق اور محبت کا ایک ترانہ ہے۔ اس میں پورا ایک فلسفہ، پوری ایک تاریخ موجود اور محفوظ ہے۔ کتاب بحر الرائق کے اندر اس تمام تر جملوں کی ایک ترتیب تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی کہ وہ عجیب و غریب وقت کے جب تاریخ تھرا اٹھی تھی، لوگ حیران تھے اور فرشتے اس وقت میں انگشت بدنداں تھے۔ زمین و آسمان کے تمام فرشتے اور ملائکہ حیرانگی کے عالم میں کھڑے تھے کہ مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ کیا وقت تھا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی دربار میں فرما برداری کے لیے جھک گئے اور باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا۔ بیٹا زمین پر لیٹا ہے اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے۔ باپ وہ جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بیٹا کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کا معنی ہی ہوتا ہے وہ دعا، وہ صدا، وہ ندا کہ جس کو اللہ نے سنا اور سن کے پکار کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ بڑھاپے میں اللہ کریم نے اپنے خلیل کو اسماعیل جیسا فرزند عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اپنے کام کو کر گزریے، اللہ نے جو کہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو جب زمین پر لٹاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا جیسے آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند دلبند کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت میں زمین و آسمان کے ملائکہ کی زبان پر ایک ترانہ دیوانہ وار جاری تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گوش مبارک تک جب یہ آواز پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کی مقام خلت جوش میں آتا ہے اور اللہ کی محبت کے سرشار ہو کر اللہ کی محبت میں سرشاری کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر یہ ترانہ جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، یہ ایک فرزند نہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہو تیرے نام پر ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ وہ چھوٹا شہزادہ اسماعیل علیہ السلام جن کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اسماعیل وہ ہیں جو ہمارے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تمام نبیوں میں سے اکثریت کو اللہ نے بھیجا بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک آخری اور نبیوں کے سردار کو بھیجا اللہ کریم نے بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسماعیل کی اولاد میں پروردگار نے آقا علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اور آقا علیہ السلام کی نسل میں پروردگار عالم نے حسنین، کریمین، سیدین، شریفین، امامین، ہمامین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجنا تھا، جنہوں نے پھر سے قربانی اور پیاس کو برداشت کرنے کی مثالوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر دیوانہ وار یہ الفاظ آتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ننھے منھے شہزادے اسماعیل علیہ السلام جو زمین پر سجدہ ریز اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے موجود تھے، وہیں پر لیٹے لیٹے کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ چھوٹے سے ننھے منھے کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، وہ ندا، وہ صدا، وہ پکار جو فرشتوں سے شروع ہوتی ہے، فرشتے حیرانگی کے عالم میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی
محبت کے جوش میں سرشار ہو کے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے جو باپ کے بیٹے کے فرشتوں کی زبان سے محبت کے ادا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب 9ویں کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مسلمان مرد و عورت پر، چاہے وہ نماز باجماعت ادا کرے یا اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھے، اس بابرکت تکبیر کو 1 مرتبہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس پر واجب ہے۔ بلند آواز کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھا جانا اس لیے کہ تاکہ اس محبت اور عشق کی یادگار باقی رہے، ان لفظوں کی یادگار باقی رہے جو اللہ کی محبت میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا فاستغفروا لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔